شاہ جی کی بات آپ نے سنی, وہ تو انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر کیونکہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا, اور حفیظ شیخ صاحب کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے, اور تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر غم اور غصہ ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس طرح سے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ آپ اس کے اندر آئیں اور ووٹ ڈالیں؟ جی آسما, بہت شکریہ. آسما دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے بھی اپنا انالیسس دیا, اور آپ نے بھی کافی سارے سوالات پوچھے, اور کچھ معصومانہ سوالات پوچھے جو وسیم بادامی پوچھتے ہیں, لیکن آپ نے بھی آج پوچھے. دیکھیں آسما, بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو انتخاب ہے فار سینٹ, یہ پاکستان کی سیاست کے اخلاقی اور جمہوری تقاضوں کے اوپر ایک تماچا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم, جس کو اعلیٰ عدالت نے نااہل کیا, تھوڑی دیر کے لیے کیا, نااہل کیا, اب کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ایوان کے اندر سینیٹر بننا چاہتا ہوں. کہاں تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے, پھر نااہل ہوئے, اور اب اسی مشترکہ پی ڈی ایم کے, جنہوں نے آپ کی پارٹی کے, جنہوں نے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا دوسری طرف سے, وہ اب آپ کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں. یہ تو ان کی پارٹی کی پالیٹکس ہے, یہ تو پی ڈی ایم کی سیاست ہے, اور یہی ان کے جو دوہرے تقاضے ہیں اس کی عکاسی بھی کرتا ہے. دوسری بات پہ آ جائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کینڈیڈیٹس کا انتخاب. دیکھیں آسما, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم نے بارہا کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلاف رائے کی بہت جگہ ہوتی ہے, ڈسینٹ کی بہت جگہ ہوتی ہے. اس لیے ہماری پارٹی کا جو پارلیمنٹری بورڈ بنا, اس کے اندر دیگر صوباؤں کے جو لیڈران ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بھی تھی, وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی, اور جو بھی فیصلہ ہوا اس کے پیچھے کیا اس میں یہ تمام لوگوں نے اپنی درخواستیں, ملکہ, کیا اس میں تمام لوگوں نے اپنی درخواستیں بھجوائیں کینڈیڈیٹس نے؟ کیا آپ نے کے پی سے, بلوچستان سے لوگوں کی درخواستیں منگوائیں؟ جو ہم نے اخباری خبر پڑھی ہے ڈان اخبار کی, اس میں تو آپ نے نامزدگیاں کی ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے پارلیمنٹری بورڈ کا جو پروسیس ہے اس سے نہ سلیم صافی صاحب واقف ہیں, اور بصد احترام آپ بھی واقف نہیں ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ایم ایل این کے ہمارے محترم کالیگز بھی واقف نہیں ہیں. ہماری کیا ہے, ہم یہی جاننا چاہتے, واقفیت رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پروسیس ہے. اس کے اندر ممبرز بیٹھے, وہاں گفتگو ہوئی, وہاں لوگوں کے دیکھا گیا, ان کی نامینیشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اور اس کے بعد کچھ نام سامنے آئے, ٹکٹ سامنے آئی, اور کچھ جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اختلاف کیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے, کیونکہ وہ مغل اعظم کی سیاست نہیں کرتے جو دونوں پارٹیز کرتی ہیں, تو انہوں نے اپنے کچھ فیصلوں کے اندر فیصلے تبدیل کیے, اور کچھ کے اوپر نظر ثانی کرنے کا امکان ہے. مثلا ملکہ, کیا یہ جو کینڈیڈیٹس آپ نے منتخب کیے, جیسے عبد القادر صاحب تھے, کانٹریکٹر ہیں اور اربوں خربوں میں کے یہ وہ ہیں, ماشاءاللہ بہت رچ ہیں, جیسے کے پی سے ہیں وہ بہت, تو کیا آپ نے صرف پیسوں کے اعتبار سے ان کی سلیکشن کی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی خاص تعلق ہمیں تو نظر نہیں آتا. دیکھیں آسما, یہ آپ کا ویو ہو سکتا ہے, یہ ہمارے محترم اپوزیشن کی رہنماؤں کا ویو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے سپورٹر کون ہیں, ہم جانتے ہیں ہماری پارٹی کا ورکر کون ہے, اور یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے پارلیمنٹری بورڈ کا کہ وہ کس کو نامینیٹ کریں, کس کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ دیں. اور عدم اعتماد کے اوپر ضرور آ جائیے, اور گیلانی صاحب کے ووٹوں کے اوپر ضرور آ جائیے. ہم نے ساری باتیں کی, لیکن ایک بات نہیں کی, پاکستان کی عوام کو آپ کے بڑے پروگرام کے توسل سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو 20 ووٹ ایکسٹرا لینا چاہتے ہیں وہ ضمیروں کی منڈی لگانا چاہتے ہیں, وہ خرید و فروخت کے عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ 20 ووٹ ایسے نہیں آئیں گے, کسی کی ایبسنس یا غیر حاضری سے نہیں آئیں گے. یہ 20 ووٹ وہ ووٹ ہیں جو اپنا ضمیر بیچیں گے, اور ضمیروں کی منڈی آپ کے اور جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اپنے اختیار کے بلبوتے پہ جیتیں گے, زیادہ نشستیں لیں گے اختیار کے بلبوتے پہ, وہ کیا ہے؟ دیکھیں آسما, ہم تو شفافیت میں یقین رکھتے ہیں, کیونکہ اخلاقی جرت تو ایک ہی مرد نے پاکستان کی سیاست میں دکھائی, ایک ہی منتخب وزیر اعظم نے, کہ ہم نے وہ ہر طریقہ اپنا لیا اوپن بیلٹ کا جو ہم کر سکتے تھے. صدارتی ریفرنس, صدارتی آرڈیننس, پارلیمان کے اندر بل, 3 راستے تھے, تینوں اختیار کیے. پاکستان کے سینٹ کے انتخاب سے ضمیروں کے سوداگر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بارے میں یہ بات نہیں ہے. اور آخری بات, جو صادق سنجرانی کو نہ ہٹا سکے وہ وزیر اعظم عمران خان کو کیا ہٹائیں گے؟ ہمیں چیلنج ہے, ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے, عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے, یہ آپ نہیں کر سکیں. درست بات ہے. میں یہ بریک ایک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد میں یہی سوال
तारिक फजल चौधरी साहब के और नासिर हुसैन शाह साहब के पास रखूंगी कि जो सादिक सिंजरानी को नहीं हटा सके वो किसी और को मुंतखब क्या कराएंगे। जय साहब के आप जैसे अभी मलिका ने कहा कि आप सादिक सिंजरानी साहब को तो आप करा नहीं सके, अक्सरियत की थी वोटों की, 14 लोग गायब हो गए, तो यहाँ आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सादिक संजरानी साहब का जब इलेक्शन हुआ और अभी जो इलेक्शन हो रहा है, मौसम और फ़िज़ा बदलते हुए देर नहीं लगती। अगर तो मलिका बुखारी ये कहना कि सादिक संजरानी का इलेक्शन हमने अपने ज़ोर बाजू पे जीता, तो फिर तो मैं कहूँगा ठीक है, उसको नहीं हरा सके, इसको भी नहीं हरा सकेंगे। मलिका को तो मेरी तरह खुद नहीं पता कि हुआ क्या है और वो कौन सी गैबी ताकत आई थी, वो कौन से गैबी फरिश्ते थे, गैबी हाथ थे जिन्होंने जनाब 14 सेनेटर्स को जो खड़े हो गए चेयरमैन के सामने कि मुझे आप पे नो कॉन्फिडेंस है। वैसे आपस की बात है, कवानीन को अगर एक सेकंड के लिए जरा आप साइड पे रखें, जब एक चेयरमैन सेनेट के सामने या स्पीकर के सामने आपकी मेजॉरिटी खड़ी होकर कहे कि वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यू, बात तो खत्म हो जाती है, अखलाकी तौर पे बात तो खत्म हो जाती है। आपके सामने खड़े हैं 64 सेनेटर कह रहे हैं जी हमें नो कॉन्फिडेंस है। अब उसके बाद आपने क्या किया, जिस तरह भी किया, वो मैंने कहा ना उन्हें पता है ना मुझे पता है। तो फिर तो ओपन बैलेट आपको सूट करता है ना, अगर आपको तो इतना इसलिए यकीन है ये कि चैलेंज लोग ना ज़मीर करें की आवाज उस पे वक्त भी नहीं आएंगे। किया, इस वक्त नहीं किया। हो सकता है हाँ, कि जो गैबी ताकत उस वक्त आपकी मदद कर रही है आज वो हमारी कर देगी, को पता नहीं होता ना। आज वो वर्का पलट रहा है आपके ख्याल? ये पेज पे एक हो सकते हैं, लेकिन पेज तो पलटते रहते हैं, पेज का काम ही होता है पलटना। इसलिए ये ऐसी खुशफहमी में बैठे रहेंगे और इंशाल्लाह चलें। अभी वक्त से पहले हम बहुत सारी बातें जो अभी नहीं करना चाहते, वरना गिलानी साहब मुझे कहेंगे कि भाई चॉइस साहब आपके ड्राइंग रूम में सारी बातें होती है तो पता तो आपको सारी बातें मैंने इसलिए रोक लिया ना, मैं बहुत सारी बातें कर रहा था। शाहजी से